والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 2۔ کل غلطی سے 7 نکل گیا تھا، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 2 اور 3۔ کل غلطی سے 8 نکل گیا تھا، پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ انہیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور ان کی نسل سے لوگ پیدا ہوئے، پھر اس نے ایک مدت کا فیصلہ فرمایا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد اٹھانے کی ایک مدت بھی مقرر کر دی جو اسی کے پاس ہے۔ پھر اے کافرو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک کرتے ہو، حالانکہ تمہیں علم ہے تمہاری تخلیق کی ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفار کا اتنا بلیغ طریقے سے رد کیا گیا کہ ان کا یہ ایک شک تھا کہ ہم مر جائیں گے، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا گوشت ہماری ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا قبر کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسے جوڑے گا، کیسے اسے زندہ کرے گا۔ اس کی کئی مثالیں قائم کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اس میں ایک مثال، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا یا اللہ تو جب بندے مرتے ہیں، مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، انہیں تو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو شاہ فرمایا گیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی مولا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک نے حکم دیا کہ پرندوں کو لو، اور کچھ پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے لیا، فرمایا ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنانے کے بعد ان قیمے کو آپس میں مکس کر دو، مکس کرنے کے بعد ان کے سروں کو پہاڑی کی چوٹی پر اپنے پاس رکھ لو، اس کے قیمے کو پہاڑوں کی مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو، پھر تم انہیں بلاؤ۔ پھر جب آپ نے انہیں بلایا تو وہ قیمہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو گیا، ایک دوسرے سے جدا ہوا، جس پرندے کا جو قیمہ تھا اس کے ساتھ مل گیا، پھر وہ بغیر سر کے پرندہ پورا بن گیا۔ اب وہ بغیر سر کے اڑتے اڑتے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، اپنا سر لیا، سر جڑا، وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جسے قرآن میں بیان کیا گیا، اور یہاں کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم کہتے ہو مٹی میں مر گئے، گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو پیدا پہلے بھی ابتدا اللہ نے تمہیں مٹی سے ہی کی ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انہی کی نسل سے ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے، تو تمہاری پیدائش مٹی سے ہی ہے۔ پھر دوسری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت تمہیں دیا دنیا میں رہنے کے لیے، اور اس کا ایک مقصد بھی بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کے تحت جو وقت گزارتا ہے وہ اپنی کامیابی پا لیتا ہے، اس مقصد کو جو بھولتا ہے وہ خسارے میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس پوری مدت کے دوران جو وقت گزرتا ہے پھر اللہ موت دے دیتا ہے بندے کو، موت دینے کے بعد بھی فوراً حساب و کتاب نہیں ہے، پھر ایک مقرر وقت ہے جسے قیامت کہتے ہیں، وہ کب قائم ہوئے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس وقت بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر بڑی پیاری دلیل دی، فرمایا تم کس بات پہ شک میں ہو کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے جب تم کچھ نہ تھے، عدم تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ تو اس وقت بھی قادر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جب کچھ نہ تھے پیدا کر دیا، اب تو تم کچھ ہو، دوبارہ تمہارے اندر حیات پیدا کرنا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھے تو اللہ اس بات پر قادر تھا، تمہیں بنا دیا، اب دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ کے لیے قدرت بدرجہ اولا ثابت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے، اور وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا علم کتنا ہے کہ ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اب اس کی پوری وضاحت غزالی نے بھی لکھی ہے۔ فرمایا یاد رہے اس آیت کا مطلب یہ نہیں اللہ آسمانوں اور زمینوں میں رہتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، ہر جگہ وہی معبود حقیقی ہے، اور ہر جگہ اسی کی سلطنت اور حکومت ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم۔ ترجمہ، وہی آسمانوں کا معبود ہے اور آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ اللہ کتنے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ فرمایا یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، ہر بات کو رب جانتا ہے۔ امام غزالی نے اس آیت کے اس حصے کے تحت احیاء علوم کے اندر لکھا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے، وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت بھی جانتا ہے، وہ پوشیدہ امور سے واقف اور دلوں کے وسوسوں اور خیالات اور پوشیدہ باتوں کا بھی اسے علم ہے۔ اور فرمایا اس کا علم قدیم ازلی ہے، ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا علم اس علم کے ساتھ وہ موصوف رہا ہے، اور اس کا علم جدید نہیں، نہ ہی اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ہے، اس کا علم بھی کیا ہے؟ قدیم اور ازلی ہے۔ اب اس سے ایک بات معلوم ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو جانتا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جانتا ہے، تو پھر بندے کو چاہیے نا جب تنہائی میں ہو تو یہ کیوں گمان کرتا ہے اب میں گناہ کر رہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ گمان کیوں قائم کرتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مجھے گناہوں کا علاج بتا دیجئے، میں بچ نہیں پاتا۔ اب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کی جو اس کے دل پہ چوٹ کرنے لگی۔ فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں اور مجھ سے گناہوں کے بغیر مجھے چارہ نہیں، مجھے سکون نہیں آتا، میرے اعضاء تسکین نہیں پاتے، تو گناہ کر لیا کر، لیکن ایسی جگہ گناہ کیا کر جہاں تمہیں رب نہ دیکھ سکے۔ کیسے سوال کر رہے ہیں آپ؟ یہ کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں رب نہیں دیکھ سکتا؟ جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہزار پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گناہ کرنے کا تجھے بڑا شوق ہے، گناہ سے تو نہیں بچ سکتا، تیرا چارہ نہیں گناہ سے بچنے کا، اگر گناہ تو کرتا ہے تو ایسا کرا کر اللہ کے ملک سے باہر نکل جا، حضور مشرق میں جاؤں، مغرب میں جاؤں، شمال کی طرف جاؤں، جنوب کی طرف جاؤں، ہر طرف پوری ملکیت سلطنت رب کی تو ہے، میں اللہ کے ملک سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ اور میں اگر گناہ کرنے کا بڑا شوق ہے، گناہ کے بغیر تیرا چارہ نہیں ہے، تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیں۔ حضور اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا، جو بھی نعمت کھاؤں، روٹی کھاؤں، چاول کھاؤں، دالیں کھاؤں، جو بھی نعمت کھاؤں گا تو اللہ کا رزق ہی تو ہے، اللہ کا رزق کے بغیر میں کھا کہہ سکتا ہوں؟ اور آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے کا بڑا شوق ہو، گناہ کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسا کرنا جب ملک الموت علیہ السلام تمہارے پاس روح قبض کرنے آئے نا، انہیں کہنا میری روح قبض نہ کرے، مجھے وقت دے دے۔ حضور وہ تو وقت نہیں دیتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتے، جب وقت مقرر ہے روح قبض کر لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ نہ بندہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے، جس نے جہاں مرنا ہے اسے وہاں کوئی ضروری کام پیش آ جاتا ہے، وہ وہاں ضرور جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا کرنا جب تم گناہ کے بغیر تیرا چارہ نہیں ہوتا، گناہ تو کر لے، لیکن نکیرین جب قبر میں سوالات کرنے آئے نا تیرے پاس، انہیں قبر سے نکال دینا۔ حضور کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے تو منہ اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، وہ اپنے دانتوں سے اور ناخنوں سے قبر کو چیر کر آئیں گے، مجھے جھنجھوڑ کے بٹھائیں گے اور مجھ سے سختی سے سوالات کریں گے،
میری مجال کہاں کہ میں انہیں قبر سے نکال سکوں؟ تو فرمایا گناہ بڑا کرتا ہے، گناہ کا بڑا ذوق تجھے ہوتا ہے، ایسا کر جب قیامت کے دن تم سے سوالات کیے جائیں تو جواب نہ دینا۔ میں کہا حضور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ساری چیزیں قائم کر لی، فرمایا جب تیری حالت یہ ہے تو اللہ کے ملک سے باہر نکل نہیں سکتا، اللہ کا رزق کھانا تو چھوڑ نہیں سکتا، تو نکیرین کو قبر سے نکال نہیں سکتا، اللہ سے اپنے آپ کو تو چھپا نہیں سکتا، اور قیامت کے دن سوالات کے جوابات میں تو نے ضرور دینے ہیں۔ جب ساری تیری ذہن میں یہ باتیں موجود ہیں تو پھر ایسے کام کرنا ہی چھوڑ دینا کہ ان کاموں کے سامنے، ان معاملات کے سامنے تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ایسے کام کرنا ہی چھوڑ دے جو رب کی ناراضگی والے ہیں، ایسے کام کرنا ہی چھوڑ دے جو رب کو ناراض کرتے ہیں، ایسے کام کرتا ہی چھوڑ دے جس سے رزق کم ہو جاتا ہے، جس سے عمریں کم ہو جاتی ہیں، جس میں گھر میں بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بزرگ نے جب یہ نصیحت اس نوجوان کو کی تو دھاڑے مار کے وہ رونے لگا، نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہی کنسپٹ ہمارے ساتھ بھی ہے نا، رزق کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ کہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہمارا مالک ہمیں دیکھتا ہے؟ ہم کیوں پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم پردے ڈال دیں، کمرہ بند کر لیں، اب کوئی نہیں دیکھنے والا، مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب زبان سے غیبت نکل رہی ہو نا کسی کی، فوراً خیال کریں، اگر کسی اس کو نہیں پتہ چل رہا میرا رب تو سن رہا ہے نا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے، دل میں خیال آئے، بھائی آپ سمجھتے ہیں میرے خیال پر تو کوئی مطلع نہیں ہے، اس کے بارے میں میرے کتنے گندے کنسپٹ ہیں، کتنے گندے خیالات ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میں اس کے خلاف کیا چال چل رہا ہوں۔ لیکن یہ تو یقین ہے میرا رب میرے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، میرے پوشیدہ وسوسوں کو بھی جانتا ہے، میرے پوشیدہ نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں بری نیت کر رہا ہوں تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا رب تو جانتا ہے نا۔ جب یہ ایمان کامل ہے، اگر یہ کنسپٹ قائم ہو جائے تو خدا کی قسم بندہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، وہ راستے سے جا رہے تھے، اس نے ایک عورت کو ہراساں کیا ہوا تھا، تو لوگ اسے بچا رہے، کہتا نہیں میں اس کو مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، رک نہیں رہا تھا۔ وہ آئے، اس کے کان میں ایک بات کہی اور چلے گئے، اس عورت کو چھوڑ دیا، تڑپ تڑپ کر گر گیا زمین پر۔ ہوش آیا، انہوں نے کہا کیا بات کی ہے بزرگوں نے، تو اتنا سب کے کہنے پہ رک نہیں رہا تھا، ابھی تو تڑپ تڑپ کے گر گیا ہے۔ کہ بزرگوں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں تو خوف خدا سے لرز اٹھا، جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیسا گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات ثابت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔